ایل موتی والا صاحب، جاوید بلوانی صاحب اور دیگر کراچی چیمبر کے لیڈرز، ممبرز، خواتین و حضرات، اگرچہ خواتین صرف صحافیوں میں ہیں، تھوڑا سا میں محسوس کر رہا ہوں کہ کراچی بزنس میں خواتین کی نمائندگی مجھے نظر نہیں آ رہی کافی یہاں پر آج وہ کمی ہے، تو ان کو آنا چاہیے۔ بہت شکریہ، میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ نے دعوت دی اور مجھے موقع مل رہا ہے پاکستان کے سب سے بڑے چیمبر کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہونے کا۔ یہ وہ ادارہ ہے کہ جو پاکستان کے فائنینشیل کیپٹل اور انڈسٹریل ایکو سسٹم کے مرکز کی نمائندگی کرتا ہے۔ کراچی صرف ہمارا فائنینشیل کیپٹل ہی نہیں، بلکہ یہ ہماری قومی ریزیلینس، انٹرپرائز اور ایسپریشنز کی علامت بھی ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے یہاں پر آ کے ملاقات کروں اور آپ کے خیالات جان کر اس کے مطابق حکومت تک پہنچاؤں اور اس پر ہم مل کر عمل کریں۔ آج میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہمارا جو نیشنل فلائٹ کا پروگرام ہے، اڑان پاکستان ایک قومی پرواز کا نام ہے، اور اس قومی پرواز کے روٹ کو آپ کے ساتھ، فلائٹ پلان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے آپ کو آفر کروں کہ آپ اس اڑان میں کو پائلٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمارے ساتھ شریک سفر ہوں، چونکہ آپ کی کو پائلٹ شپ کے بنا یہ پلان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے ابھی زبیر صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت بے حد ضروری ہے کہ ہم قومی سطح کے اوپر ایک مشترکہ کولیبریٹو کوشش پیدا کریں تاکہ ہم ایک ایسے مومنٹم کے ساتھ آگے بڑھیں جو پھر دوبارہ کریش نہ ہو سکے۔ پاکستان نے اپنی تاریخ میں بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے بارے میں بہت زیادہ تنقیدی جائزے لیتے ہیں۔ ابھی تک میں نے دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں دیکھا کہ جو اپنے ملک کے بارے میں اتنی تنقیدی گفتگو کرتا ہو جتنی ہم لوگ کرتے ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک جائیں تو وہاں پر مختلف قومیتیں ملتی ہیں، وہ ہمیشہ ان کے ملک کے جو بھی حالات ہیں وہ اپنے ملک کی خوبیوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ میں پاکستان کو ٹرائل کے اوپر ہمارے دشمنوں نے نہیں لگایا ہوا، ہمارے اپنے پاکستانی ہیں جو کانگریس میں جا کر، یورپین یونین میں جا کر، اقوام متحدہ میں جا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ غزہ میں اتنا ظلم نہیں ہو رہا جتنا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ ہم سب کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ جو ہمارے کاندھوں پر ہے۔ دیکھیے، پاکستان تاریخ میں ایک تجربہ تھا۔ پاکستان تاریخ میں کوئی قدیمی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا میں جو ملک قائم ہیں ان میں اکثریت ممالک کی تاریخ کے اندر صدیوں کی، ہزاروں سال کی جڑیں رکھتے ہیں، یا وہ لسانی بنیادوں پر ہیں کہ کسی خاص قومیت کی بنیاد پر وہ ملک ہیں، وہ نیشنز ہیں کہ جنہوں نے اپنی نیشن سٹیٹ قائم کی اس قومیت کی بنا پر، یا وہ جغرافیے کی بنیاد پر ایک ریاست کے طور پہ تاریخ میں قائم تھے۔ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اور اس بنا پر یہ دیگر ممالک سے اپنی ترکیب میں بہت منفرد ہے۔ ہم نے گزشتہ 77 سالوں میں کافی ترقی کی ہے۔ اگر ہم پاکستان کا مقابلہ پاکستان سے کریں تو 1947 کے مقابلے میں 2025 کا پاکستان بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ ہم نے بے سر و سامانی کے عالم میں سفر شروع کیا تھا۔ ہندوستان نے ہمارا حصہ
ہمیں نہیں دیا تقسیم کا، لاکھوں مہاجرین کا بوجھ تھا، اور ہمارا ملک چونکہ نیا تھا، اس میں ادارے بھی نہیں تھے، اس میں ریاست کی بنیاد بھی نہیں تھی، تو ہر چیز اسکریچ سے شروع کر کے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس ملک کو کامیاب بنایا، اور ہم نے صنعت میں، زراعت میں، ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں، صحت میں گراں قدر کامیابیاں 1947 کے مقابلے میں حاصل کی ہیں۔ تو یہ تو ایک قابل فخر کارکردگی ہے پاکستان بمقابلہ پاکستان۔ لیکن جو ہی ہم مقابلے کا پس منظر پاکستان بمقابلہ دنیا کرتے ہیں تو ہمیں کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 1960 میں پاکستان کی مینوفیکچرڈ ایکسپورٹس تقریباً $200 ملین تھیں، اور ساؤتھ کوریا، ملیشیا اور تھائی لینڈ کی مشترکہ برآمدات $205 ملین تھیں۔ تو گویا ہم ساؤتھ کوریا، ملیشیا، تھائی لینڈ، 3 ملکوں کے ایک ترازو میں، اور پاکستان اکیلا ان کے برابر تھا۔ آج ساؤتھ کوریا کی برآمدات $600 ارب سے اوپر ہیں، ملیشیا کی $300 ارب سے اوپر ہیں، اور تھائی لینڈ کی $200 ارب سے اوپر ہیں، اور ہم فقط $32 ارب پر ہیں۔ اسی طرح 1980 میں پاکستان کی فی کس آمدنی $300 تھی، اور چین کی فی کس آمدنی $200 تھی۔ آج چین کی فی کس آمدنی $16,000 ہے، اور ہم بمشکل $1,600 ہیں۔ اسی طرح 1999 سے پہلے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان نمبر 1 معیشت تھی۔ ہمارا روپیہ بھارت کے روپے اور بنگلہ دیش کے ٹکے سے زیادہ مضبوط تھا، ہماری پر کیپٹا انکم ان تمام ممالک سے زیادہ تھی، اور ہم ایکسپورٹس میں بھی بنگلہ دیش سے آگے تھے۔ لیکن 2000 میں بھارت نے ہمیں اوورٹیک کیا، اور 2013 میں بنگلہ دیش نے ہمیں اوورٹیک کیا، اور اب ہم جنوبی ایشیا کی بھی 4تھے نمبر کی یا 5ویں نمبر کی معیشت بن گئے ہیں۔ تو یہ وہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کی رفتار کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اندر ذہانت کی کمی ہے؟ کیا ہمارے اندر صلاحیت کی کمی ہے؟ کیا ہمارے اندر دیانت کی کمی ہے؟ یا ہمارے اندر وسائل کی کمی ہے؟ میں یہ بات، اور آپ سب دنیا پھرے ہیں، یہ بات آپ بھی وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم میں نہ ذہانت کی کمی ہے، نہ صلاحیت کی کمی ہے، نہ دیانت کی کمی ہے، اور نہ ہی وسائل کی کمی ہے۔ ہندوستان، بنگلہ دیش ہمارے جیسے ہی ملک ہیں، جتنے ہم چور ڈاکو ہیں اتنے وہی چور ڈاکو ہیں، جتنے ہم حاجی ہیں اتنے وہ بھی نیک ہیں۔ تو یہ ساؤتھ ایشیا ایک جیسا ہی ہے نا، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارے جیسا پس منظر رکھتے ہوئے ہم سے کیوں آگے نکل گئے اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ دیکھیے، دنیا میں کسی بھی مسئلے کا علاج اس بات پر منحصر ہے کہ آپ بیماری کی تشخیص درست کرتے یا نہیں کرتے۔ اگر آپ ایک FRCS ڈاکٹر کے پاس جائیں، بہت ڈگری ہیں اس کی، لیکن اگر وہ بیماری کی تشخیص درست نہیں کر پائے گا تو وہ جتنا عالم فاضل نسخہ لکھے اس نسخے کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ اگر ایک MBBS ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس نے اگر بیماری کی جڑ پکڑ لی تو اس کا نسخہ کارگر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا چاہے مسئلہ معیشت کا ہے، چاہے مسئلہ سیاست کا ہے، چاہے مسئلہ ترقی کا ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اس مرض کی تشخیص درست کریں۔ پاکستان بمقابلہ ریسٹ آف دا ورلڈ جب آپ دیکھتے ہیں، اور وہ تمام ممالک جنہوں نے کامیابی کے ساتھ ترقی کی، جاپان، ساؤتھ کوریا، سنگاپور، ملیشیا، چائنا، ویتنام، بنگلہ دیش، انڈیا، ٹرکی، جس کا بھی آپ نام لیں، آپ کو 4 بنیادی عناصر کار فرما نظر آتے ہیں کہ وہاں پر 4 بنیادی محرکات تھے
جن کے اوپر ترقی کا ایکو سسٹم بنایا گیا. جیسے کہ آپ دنیا کا بہترین بیج لائیں، لیکن اگر اس کا ایکو سسٹم نہیں ہوگا، موسم ٹھیک نہیں ہوگا، کھیت ٹھیک تیار ہوگا، تو وہ بیج خود کچھ نہیں کر سکتا، وہ فیل ہو جائے گا. لہذا جہاں یہ ضروری ہے کہ آپ بہترین بیج لگائیں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے جو ماحول درکار ہے اس کی افزائش کے لیے، وہ بھی درست ہونا چاہیے. تو اسی طرح جب ترقی کے پروگرام بنتے ہیں یا پالیسیاں بنتی ہیں، چاہے وہ ویژن 2010 جیسا منصوبہ ہو، چاہے وہ ویژن 2025 جیسا منصوبہ ہو، چاہے وہ اڑان پاکستان کا منصوبہ ہو، یہ تبھی کارگر اور کامیاب ہوں گے کہ اگر ان کو ایک مثبت ماحول ملے گا جو کہ ترقی کو فروغ دینے کے لیے درکار ہوتا ہے. جو 4 عناصر آپ کو کامیاب ممالک اور معیشتوں میں نظر آئیں گے، ان میں پہلا عنصر پیس اور ہارمنی کا ہے. آج تک دنیا میں کسی ملک نے کانفلکٹ کے ساتھ ترقی نہیں کی. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جب طویل دورانیہ کی حکومتیں آئیں، انہوں نے اقتصادی ترقی کی بجائے جیو پالیٹکس کے کانفلکٹس کو اپنا پرائرٹی بنایا. اور ہم نے پہلے 10 سال افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی، اور پھر تقریباً 10 سال ہم نے 9/11 کے بعد دہشت گردی کے نام پہ جنگ لڑی. اور اس کانفلکٹ نے پاکستان کی معیشت کو اور سوسائٹی کو بری طرح مجروح کیا، جبکہ دنیا کے تمام دیگر ممالک جو کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے خود کو کانفلکٹ سے علیحدہ رکھ کر امن اور ہارمنی، ہم آہنگی کو فروغ دیا. دوسرا اہم عنصر جو ان تمام ممالک میں نظر آتا ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. آج تک دنیا میں کوئی ایک مثال موجود نہیں ہے کہ کسی ملک نے سیاسی عدم استحکام اور سیاسی بے یقینی کے ساتھ ترقی کی ہو. ہماری اگر آپ ماضی پہ نظر ڈالیں تو آپ کو پورا سیاسی منظرنامہ بے یقینی اور عدم استحکام کے اوپر مبنی نظر آتا ہے. اور بسا اوقات یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے 6 مہینے کے واقعات اور حالات کس ڈگر پہ جائیں گے. اور جب کسی ملک میں اتنی بے یقینی آپ رکھیں گے تو وہاں پہ کون سا سرمایہ کار باہر سے آ کے سرمایہ کاری کرے گا. لہٰذا سیاسی استحکام وہ دوسرا ستون ہے کہ جس کے اوپر ایک کامیاب معاشی ترقی کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تیسرا اہم ستون جو ان تمام ممالک میں آپ کو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے پالیسیوں کے تسلسل کو ایک دہائی کے لیے کم از کم یقینی بنایا، چونکہ کبھی پالیسی ایک دہائی سے پہلے نتیجہ خیز نہیں ہوتی. اور ان تمام ممالک میں آپ کو کامیاب حکومتوں کے 10 سال کے دورانیے نظر آئیں گے جس کے نتیجے میں پالیسیوں کو تسلسل حاصل ہوا. ہمارے ہمسایہ ملک میں منموہن سنگھ 10 سال وزیر اعظم رہے، اس سے پہلے 6 سال وزیر خزانہ رہے. اسی طرح اس کے بعد وزیر اعظم مودی 15 سال کے لیے. تو یہ 25-30 سال کا دورانیہ جس میں 10 سال 15 سال کے رجیمز کی سٹیبلٹی تھی اور پالیسیز کو تسلسل ملا، انہوں نے انڈیا کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. بنگلہ دیش میں اگر آپ دیکھیں تو حسینہ واجد صاحبہ کی پولیٹیکل جو پالیسیز تھیں اس سے قطع نظر ان کی رجیم کو 15 سال کا جب تسلسل ملا تو ان 15 سالوں میں ان کی ٹریڈ پالیسیاں اور ان کی ایکسپورٹ کی پالیسیاں انہیں جڑ پکڑنے کا موقع مل گیا اور بنگلہ دیش ٹرن اراؤنڈ ہو گیا. ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتیر کو 22 سال ملے، انہوں نے ان 2 اشروں میں اپنی ملیشیا کی ویژن 2020 کو ایک حقیقت بنا لیا. سنگاپور میں لی کوان یو کو 31 سال ملے، انہوں نے اس میں سنگاپور کی معیشت کو ایک سمارٹ اکانومی میں ڈال دیا. جاپان میں پچھلے 70 سالوں میں 4 سالوں کے علاوہ
مسلسل 65 سال سے زیادہ ایک ہی جماعت کی حکومت ہے. اگرچہ وزیر اعظم بدلتے رہے لیکن ایک ہی جماعت کی حکومت ہونے کی وجہ سے پالیسی ڈائریکشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. چین کے اندر 1949 سے ایک جماعت ہے اور ان کا ہر صدر کم از کم 10 سال کی ٹرم پوری کرتا ہے. تو لہذا پالیسیز میں ٹھہراؤ بھی ہے, تسلسل بھی ہے. اسی طرح جو چوتھا عنصر ہے وہ ان تمام ممالک نے ریفارمز کو, اصلاحات کو اپنے معاشی سفر کا ایک جزو یقینی بنایا. ایک اپنی ترجیح کے طور پہ انہوں نے کنٹینیوس پاتھ آف ریفارم کو فالو کیا اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اسی رفتار سے وہ خود بھی بدلتے رہے. وگرنہ استحکام تو مصر میں بھی رہا. حسنی مبارک اور انوار السادات 30 سال حکومت میں رہے, کچھ بدل نہیں سکا چونکہ وہاں ریفارم ایجنڈا نہیں تھا. تو جن ممالک نے کامیابی حاصل کی انہوں نے پیس, اسٹیبلٹی, کنٹینیوٹی آف پالیسی فار اے ڈیکیڈ اور ریفارم, یہ 4 چیزوں کو اپنایا, وہ کامیاب ہو گئے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم ان 4 کو اپنانے میں ناکام رہے. اسی لیے ہماری بہترین پالیسیاں جو ہیں وہ بھی کارگر نہیں ہو سکیں. مثال کے طور پہ ہماری جو ایک پاکستان کی تاریخ میں 3 اڑانیں ہیں جو کریش ہوئیں. سب سے پہلی اڑان 60s کی تھی جب کہا جاتا تھا پاکستان ایشیا کا اگلا جاپان ہے, لیکن 65 کی جنگ کے بعد وہ اڑان کریش ہو گئی. ہم جنگ و جدل میں ملوث ہو گئے اور اس کے بعد وہ معاشی ترقی کا عمل جو ہے وہ پیچھے رہ گیا, اور پھر اسی سے ایک اور جھٹکا جو لگا وہ نیشنلائزیشن کا لگا جس نے پوری انڈسٹریلائزیشن کو رول بیک کر دیا. دوسری بڑی اڑان جو ہم نے اٹھائی وہ 1990-91 میں تھی کہ جب وزیر اعظم نواز شریف نے جنوبی ایشیا کے اندر پہلی بار اقتصادی اصلاحات کو, جدید اقتصادی اصلاحات کو متعارف کرایا. انہوں نے پبلک سیکٹر کو کھولا, اسٹیٹ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کیا, بینکنگ سیکٹر کو اوپن کیا, ٹیلکو سیکٹر کو اوپن کیا, ڈی ریگولیشن کی اور پرائیویٹائزیشن کے ساتھ اکانومی کی لبرلائزیشن کی پالیسیز کو اپنایا. یہی پالیسیز اس وقت سرتاج عزیز صاحب سے منموہن سنگھ صاحب جو انڈیا کے وزیر خزانہ تھے انہوں نے مستعار لیں, اور پھر پاکستان نے ان پالیسیز کو 2 سال کے بعد ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا نواز شریف صاحب کی حکومت کے برطرف کرنے ساتھ ہی, اور انڈیا نے ان پالیسیز کو اپنا کے 10 سال کے لیے لگاتار ان پہ عمل کیا, جس کے نتیجے میں 2000 کے بعد وہ ہم سے آگے نکل گیا. تو اگر 1990-91 میں نواز شریف صاحب کو بھی 10 سال مل جاتے ان پالیسیز کو کامیاب کرنے میں, تو آج وہ ایشیا کے اندر شاید ڈاکٹر مہاتیر سے بڑے لیڈر کے طور پہ مانے جاتے اور پاکستان ساؤتھ کوریا کے ہم پلہ ہوتا. لیکن اس سیاسی عدم استحکام اور پالیسی ڈسکنٹینیوٹی نے اس اڑان کو بھی کریش کر دیا. تیسری اڑان ہم نے 2013 اور 17 کے درمیان دیکھی کہ جب وہ پاکستان جس میں آپ کو معلوم ہے کہ 16-18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی, اتنی بجلی نہیں دستیاب تھی کہ آپ یو پی ایس کی بیٹریاں چارج کر سکیں, اور لوگ لالٹین اور موم بتی جلانے پر مجبور ہو گئے تھے. اور ایک اخبار نے سرخی لگائی کہ پاکستان از بیک انٹو اسٹون ایجز, جہاں آگ کے ذریعے آپ روشنی لیتے تھے گھروں میں. کراچی آپ کا جو ہنستا بستا شہر ہے اس کی حالت یہ تھی کہ 200 سے زیادہ بڑی انڈسٹریز تالے لگ گئے تھے. ہر انڈسٹریلسٹ بزنس مین یا باہر جا رہا تھا, یا وہ اگر باہر نہیں جا سکتا تو لاہور کی طرف یا دوسری جگہوں میں منتقل اپنی فیملیز کو کرنے پہ مجبور تھا. اور جس کا فرد گھر کا صبح گھر سے نکلتا تھا اس کی ماں, بیوی, بیٹی مسلح پہ بیٹھ کے دعا کرتی تھی کہ شام کو یہ خیریت سے واپس آ جائے. کراچی میں بوری بند لاشوں کا راج تھا, کراچی میں بھتہ خوری کا راج تھا, اور جس روز
رات 9 بجے خبر نامے میں سنگل ڈیجٹ کلنگ کی فگر آتی تھی، لوگ اطمینان کا سانس لیتے تھے، آج نسبتاً امن رہا ہے، ورنہ درجنوں کے حساب سے کراچی میں ڈیلی کلنگز ہوا کرتی تھیں۔ یہ وہ پاکستان ہے جو 2013 کا پاکستان تھا، اور اسی طرح ملک کے دیگر علاقوں میں تقریباً ہر دوسرے دن ایک خودکش بمبار پھٹا کرتا تھا اور درجنوں لوگ شہید ہوتے تھے، اور نیوز ویک نے ٹائٹل پیج پہ کہا پاکستان از دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ۔ وہاں سے پاکستان کو لے کر وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں ہم نے آگے بڑھایا۔ 4 سالوں کے اندر پاکستان میں 0 لوڈ شیڈنگ ہو گئی، پاکستان میں 0 ٹیررزم ہو گیا، کراچی شہر کی رونقیں دوبارہ بحال ہو گئیں، لوگ اپنے بچوں کے ساتھ شام کو کلفٹن اور دوسری سیاحتی مقامات پہ انہیں روشنیاں دکھانے پھر لے جانے لگے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سی پیک کی صورت میں 3 سالوں میں 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری نے پاکستان کی مردہ معیشت میں ایک نئی حرارت پیدا کر دی۔ میرے پاس امریکہ، برطانیہ، جاپان، یورپ کے سفیر آ کر ایک سوال کرتے تھے کہ بتائیے منسٹر صاحب، ہماری کمپنیاں سی پیک کے تحت اسپیشل اکنامک زونز میں کیسے حصہ لے سکتی ہیں؟ ہر دنیا کا سرمایہ کار پاکستان سے اور سی پیک سے جڑنے کے لیے تیار تھا۔ دنیا کی 5 بڑی آٹو موبائل کمپنیاں پاکستان میں اپنے پلانٹ لگانے کے لیے حامی بھر چکی تھیں۔ اگر آپ کراچی سے اسلام آباد کے کسی پرواز پہ سفر کر رہے ہوتے تو آپ کو ہر پرواز میں 5، 10، 15 چینی بزنس مین ضرور ملتے تھے کہ جنہیں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے کہا تھا کہ آپ پاکستان میں جا کے انویسٹمنٹ اپرچونٹیز دیکھیں اور وہاں پہ بزنس لگائیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس وزیر اعظم کو ایک جھوٹے کیس میں الجھا کر ہم نے نااہل کر کے پاکستان کو پھر ایک نئے سیاسی بحران میں دھکیل دیا۔ وہاں پر ہی ہماری نہیں تھی تسلی ہوئی، 2018 میں پورے الیکشن کے پروسیس کو ریگ کر کے آر ٹی ایس سسٹم کو ختم کر کے جو میجورٹی پارٹی تھی اسے ہرا کے ایک ناتجربہ کار لیڈرشپ کو پاکستان پہ مسلط کر دیا گیا۔ اور وہ بات جو میں اپنے دیہاتیوں کو اپنے حلقے میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا، پاکستان کے چند جنرلز اور چند ججز جو اس پورے کھیل کا حصہ تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر آپ اپنی 50-60 لاکھ کی گاڑی کے لیے کوئی ڈرائیور تلاش کرتے ہیں تو کتنی باز پرس کرتے ہیں کہ تم نے گاڑی کتنے سال چلائی ہے، تم نے ٹیکسی چلائی ہے یا گھر کی ڈیوٹی کی ہے، تم نے آٹومیٹک چلائی ہے یا مینول چلائی ہے، پھر جا کے کہیں 50-60 لاکھ کی گاڑی کی چابی کسی ڈرائیور کے سپرد کر دیں۔ ہم نے 24 کروڑ عوام کے اور نیوکلیئر پاور کی چابی ایک ایسی لیڈرشپ کے حوالے کر دی جس نے کبھی یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی۔ اگر آپ اپنی گاڑی کی سٹیئرنگ پہ ایک انٹرینڈ، ان ایکسپیرینسڈ، 0 ایکسپیرینس ڈرائیور کو بٹھائیں گے، کیا وہ منزل پہ لے کے جائے گا یا ایکسیڈنٹ کرے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے بھی بے شمار ایکسیڈنٹ ہوئے، اور سب سے بڑا جو نشانہ بنا وہ سی پیک بنا کہ وہ منصوبہ جو ہمارے دوست ملک نے اس وقت ہمارا ہاتھ پکڑا کہ جب کوئی دنیا میں $1 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، خود پاکستانی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2013 میں کیا اندھے کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہاں پہ پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی۔ کیا کوئی دنیا کا انویسٹر ہم نے انرجی پالیسی اناؤنس کی ہوئی تھی کہ بھئی آئیں، آ کے اتنا ریٹرن لیں اور پیسہ لگائیں؟ کیا کوئی پاکستان سے، کیا کوئی دنیا کے کسی کونے سے انویسٹر آنے کے لیے تیار تھا، اس رسک کو اٹھانے کے لیے تیار تھا جو پاکستان میں تھا؟ یہ صرف چین تھا کہ جو سامنے آیا اور اس نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر کے دنیا کو بتایا کہ پاکستان ایک لاسٹ کیس نہیں ہے، ہمیں اس کی مستقبل پہ اعتماد ہے۔ اور جو ہی چین نے
وہ سرمایہ کاری کا اعلان کیا تو پوری دنیا کا زاویہ پاکستان کے حوالے سے بدل گیا. اور 2018 کے بعد جیسے اپوزیشن کے خلاف چور ڈاکو کیا گیا، اسی طرح ان سی پیک کے منصوبوں کو بھی چور ڈاکو بنا کر پیش کیا گیا، جس نے کہ پوری دنیا میں چین کے لیے نہایت امبیرسمنٹ پیدا کر دی، چونکہ سی پیک ان کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ تھا. تو اس کا کیا نتیجہ نکلنا تھا کہ ہم نے پاکستان اور چین کا جو اعتماد کا رشتہ ہے اسے بھی مجروح کر دیا، اور نتیجتاً ان 4 سالوں میں صفر سرمایہ کاری ہوئی. اور وہ چینی سرمایہ کار جو پاکستان آئے ہوئے تھے وہ لاؤس، کمبوڈیا، ویتنام ادھر چلے گئے اور ہم خالی کے خالی کھڑے رہ گئے. تو یہ وہ تاریخ ہے جس سے ہمیں، جیسے میں نے کہا، کہ صحیح تشخیص کرنی چاہیے کہ ہم اگر یہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکے اس کی کیا وجہ ہے، اور اب اگر ہم آئندہ اس مرض سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ کیا پرہیز ہے جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے، جس سے کہ ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ضروری ہے کہ اب ہمیں پاتھ آف پیس، پاتھ آف اسٹیبلٹی، پاتھ آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز اور پاتھ آف ریفارمز، اس پر خود کو کمٹ کرنا ہے. اور پاکستان کے امن، استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل اور اصلاحات